بخاری صاحب، آپریشن غضب للحق جو ہے وہ تاحال جاری ہے اور ابھی بھی افغانستان کی جانب سے جو ہے وہ اشتعال انگیزی کی گئی چمن سیکٹر کے اندر، اور پاکستان نے پھر پاکستانی فورسز نے اس کا جواب دیا. اور ہماری جو پاک فوج ہے اس کی جانب سے جو بیان آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اہداف حاصل کرنے تک یہ آپریشن اسی طرح سے جاری رہے گا. ہدف کیا ہے فائنل؟ پاکستان کیا اچیو کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی پوزیشن بالکل واضح ہے. پوری دنیا کو ہم نے بتایا ہے کہ یہ کابل جو ہے اور کابل کی جو رجیم ہے اس کے تحت ٹیررزم جو ہے وہ پنپ رہی ہے. اس کی سہولت کاری ہو رہی ہے، اس کی فنڈنگ ہو رہی ہے، اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اس کو اسلحہ دیا جا رہا ہے. یہ ہمارا بیان جو اور ہمارا موقف جو ہے پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے اس کو. ایک تو ہم جب تک یہ سارے ان کے سلیپر سیل، ان کے یہ ٹھیے، ان کے یہ اڈے، یہ ان کی چوکیاں، یہ ان کے ٹریننگ سینٹر، یہ ان کے اسلحے کے ڈیپو جب تک ہم تباہ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ آپریشن جاری رہے گا. اور ہم نے جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ ہمارے اس آپریشن کی کامیابی کے لیے پہلے ہی کافی ہیں. لیکن یہ جو تازہ حرکت انہوں نے کی چمن سیکٹر میں، اس کا وہ مزہ چکھایا انہیں کہ یاد رکھیں گے کہ واسطہ کس سے پڑا ہوا ہے. ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ آج کل SCO کی دفاع کے وزراء کی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں انہوں نے واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جس کی کہ اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی. لہذا ہمارے سیکورٹی جو ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ کہ ہم اپنے حصول کے حاصل ہونے تک یہ جنگ جاری رکھیں گے. افغانستان کو میرا خیال سے عقل کے ناخن لے لینے چاہیے، ورنہ ان کی مکمل تباہی سے پیچھے پہلے ہم باز نہیں آنے والے. ایک بات ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کہتا جاؤں کہ وہاں پر جو سسٹم ہے، جو افغانستان کے حوالے سے پوری دنیا کی جو فائنڈنگز ہیں وہ یہ ہے کہ 12 سال کی بچیوں کے بعد ان کے لیے تعلیم کا حصول ممکن نہیں ہے، پابندی ہے اس پر. تو ایک وقت آنے والا ہے جب آپ کو نہ ٹیچر ملیں گی افغانستان میں، نہ آپ کو لیڈی ہیلتھ ورکر ملیں گی. تو پھر کیا ہوگا یہ شاید وہاں کسی نے ابھی سوچا نہیں ہے، لیکن دنیا اس کے بارے میں سوچ رہی ہے. اب آ جائیں، آپ کیا کہہ رہی تھی؟ بالکل بخاری صاحب، وزیر دفاع صاحب خواجہ آصف صاحب نے بات کی اور SCO کے فورم کے اوپر بات کی. SCO گارنٹی کرتا ہے کہ تمام جو ممبر ممالک ہیں ان کی اسپیشلی اینٹی ٹیررزم اس کا ایک بہت امپورٹنٹ ایجنڈا ہے. تو SCO کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی چائنا جو لیڈ کر رہا ہے SCO کو، وہ بھی بہت زیادہ اس کے سٹیکس ہیں پاکستان کے اندر اور وہ افیکٹ ہو رہا ہے اس دہشت گردی سے. دیکھیے، چائنا نے اس سے پہلے 2 مرتبہ کوشش کی کہ افغانستان کو باز رکھا جائے ان چیزوں سے. اگر آپ کو وہ میٹنگ یاد ہو ہمارے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جو ان کی ہوئی تھی، وہ امیر جو ان کے متقی ہیں کہ کیا ان کا نام ہے بھلا سا، تو ان کے ذریعے انہوں نے کنوے کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اپنی حرکتوں پہ ذرا غور کریں. ورنہ کہ آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، یہ تو ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے جنگ جب سے جیتی ہے ہندوستان کے ساتھ، ایک چیز ہم باور کرانا چاہتے ہیں ہندوستان کو بھی اور پوری دنیا کو بھی کہ جہاں ہم تب کھڑے تھے اب ہم وہاں کھڑے نہیں ہیں. ہم نے فتح 1 استعمال کیا تھا جس کی رینج 140 کلومیٹر تھی. ہم نے کل فتح 2 کا تجربہ کیا، کامیاب تجربہ، جس کی رینج 400 کلومیٹر ہے. تو مودی صاحب کو ہم تھوڑی دیر کے بعد ان کو باور کراتے رہتے ہیں کہ تیری ایسی دوبارہ ضرورت نہ کرنا ہماری طرف دیکھنے کی. تو یہ جو نیا تجربہ ہوا ہے اس کے اوپر جو سائنٹسٹ اور جو انجینئرز کے اندر شامل ہیں ان کو جو ہے وہ صدر مملکت نے بھی، پرائم منسٹر نے بھی اور انٹیریئر منسٹر نے بھی، سب نے ان کو داد دی ہے، ان کی محنتوں کو سراہا ہے. تو پاکستان دفاعی اعتبار سے ایک بہت بڑی مضبوط حقیقت ہے ان دس ریجن. بالکل. اور بخاری صاحب، بھارت کے لوگ اور ان کے ڈفرینٹ جنرلز بار بار آپریشن سندور ابھی جاری ہے، سندور 2.0 کے نعرے لگاتے ہیں. ہمارا یہ کامیاب میزائل تجربہ کیا میسج دے گا ان کو؟ کیا آپ باز آ جائیں گے؟ جو ان کی گفتگو ہے اس کو تو میں وہ کھسیانی بلی جس طرح کھمبا نوچتی ہے نا، اس کے علاوہ اور کوئی مثال صادق نہیں آتی ان کے اوپر. وہ چیف جو ان کے آرمی چیف ہیں وہ اسے کہہ رہے تھے کہ وہ تب تو ہمارے پاس ہم نے پرانی ٹیکنالوجی، کس نے کہا تھا آپ سے کہ آپ پرانی استعمال کریں، آپ جدید کر لیتے نا، یہ آپ کر کے دیکھ لیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوابہ غزل جو ہم نے پیش کیا ہے اس کے تحت آپ بالکل آنکھیں بند کر کے سو جائیے گا. ہندوستان جسارت نہیں کرے گا آئندہ کئی سال تک پاکستان کے گٹس ٹیسٹ کرنے کی. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جاتے جاتے ناظرین کو ایک اچھی خبر بھی دیتے جائیں. کچھ دن سے یہ اس بارے میں ابہام جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا تھا. نیپرا نے 25 کلو واٹ سے کم جو سولر صارفین ہیں ان کے لیے لائسنس کی شرط جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے.